أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. توحید سیریز کا 6 لیکچر، عشق اور محبت کی حقیقت. انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے عالم ارواح سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. عالم ارواح جو ہے اس کی جو مخلوق ہے، 3 مخلوق ہے: روح، عشق، خیال. یہ عالم ارواح کی مخلوق ہے. روح جو ہمیں دیے ہے وہ یہاں کی مخلوق نہیں ہے، وہ عالم ارواح کی مخلوق ہے. عشق جو ہے وہ بھی عالم ارواح کی مخلوق ہے، یہاں کی مخلوق نہیں ہے. خیال جو ہے وہ بھی عالم ارواح کی مخلوق ہے، یہاں کی مخلوق نہیں ہے. اس کا ٹکاؤ کیا ہے؟ اس کا ٹکاؤ اولیاء اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں تو ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی. اب جیسے کہ اگزامپل، ہم اپنے بابا سے محبت کرتے، بابا ماں باپ ان سے محبت کرتے، تو ہر کوئی آپ کو بولے کہ محبت کہاں ہے دکھاؤ، تو ہم نہیں دکھا سکتے. مگر وہ جو بابا سے جو محبت ہے وہ ہوتی ہے مگر ہم دکھا نہیں سکتے. یعنی حقیقت میں ہے مگر دیکھ نہیں سکتے، مشاہدے میں نہیں ہے. اب روح جو ہے، روح ہے ہی بول کر ہم زندہ ہے، ہم کام کر سک رہے، چل سک رہے. آپ اگر سٹی اسکین کر لے، باڈی اسکین کر لے، تو بھی ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے کہ روح کہاں ہے. روح دکھتی نہیں مگر حقیقت میں ہوتی ہے. اب لوگوں نے عشق کو بھی معبود بنا لیا، محبت میں بھی خدا بنا لیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ بتلاتے ہیں محبت کیا ہوتی ہے. محبت کیا ہوتی ہے؟ رغبت، یعنی متوجہ ہونا، دل کی نگاہوں سے ہر بار توجہ کرنا، ہمیشہ دل کی نگاہوں سے محبوب کے پر توجہ رہنا. ہمیشہ نظر ہوتی ہے کہ محبوب ناراض تو نہیں ہے، اور یہ رہتا ہے کہ محبوب راضی رہے. یہ محبت ہے. محبت کیا ہے؟ رغبت. رغبت کیا ہے؟ توجہ کرنا. یہ ہم جس کسی کو دے رہے یعنی ہم ان سے محبت کرتے. اللہ تعالیٰ سے جو محبت نہیں رکھتا وہ شرک میں مبتلا ہو گیا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت نہیں کرتا وہ کفر میں مبتلا ہو گیا. اللہ سے محبت کرنا توحید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی توحید ہے. اور ہم محبت کرتے ہمارے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، ٹیچر سے. ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے. کیوں کرتے ہم محبت؟ ہم اللہ تعالیٰ کے خاطر کرتے. ہم ایک دوسرے سے محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کے خاطر کرتے. اگر اس کے علاوہ ہے تو وہ کفر میں لے کر جائے گی، وہ شرک میں لے کر جائے گی محبت. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کو روایت کرتے ہیں. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان،
قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم نے قیامت کی تیاری کی؟ جو قیامت کا سوال کر رہے ہو، قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، تو وہ صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے زیادہ نمازیں نہیں ہیں، میرے زیادہ روزے نہیں ہیں، میں نے زیادہ عمل نہیں کیے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد کرتے ہیں، اس بات کے بعد ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہمیں اس سے پہلے اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اور آپ خود کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے اس محبت کی بنیاد پہ میں ان کے ساتھ رہوں گا، بے شک میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ اب ہم آگے بات بڑھاتے ہیں، عشق کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق یعنی جب محبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو عشق کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا ہے۔ جتنا عشق زیادہ ہوگا اتنا ایمان ہوگا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 92، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اردو ترجمہ، مسلمانوں، تم نیکی کا درجہ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے باغ کے چابی لے کر آئے، آپ کا باغ تھا، آپ وہ باغ کے چابی لے کر آئے۔ مدینے میں سب سے بہترین باغ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنے درخت تھے اس میں کہ اگر چڑیا آ جائے تو چڑیا کو باہر نکلنے پریشانی ہوتی، اور اس کے اندر پانی کی جھیل بھی تھی، کنواں بھی تھا، بہت ساری چیزیں تھے اس کے اندر، بہت ساری چیزیں تھے، اور آپ کو بہت محبوب تھا وہ باغ، اور سارے مدینے والے رش کرتے وہ باغ کو دیکھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس چل کر اس باغ میں آتے، پانی پیتے، کھجور کھاتے۔ آپ بولتے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ بولتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی، مجھے یہ باغ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ پھر آپ واپس آئے، آپ کا جو گھر تھا وہ باغ کے اندر ہی تھا۔ آپ گیٹ کے باہر ٹھہر کر کہتے، طلحہ کے امی باہر آؤ، ہم نے سودا کر لیا ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ آپ باہر آئے، بچوں کو لے کر، سامان لے کر باہر آئے۔ وہ صحابیہ کہتے، طلحہ کے ابو مبارکباد ہو، بڑا زبردست سودا کیا ہے، بڑا نفع کا سودا کیا ہے۔ یعنی اس بات سے ہمیں یہ پتہ چل رہا کہ
صحابی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے پاس گئے تو وہ قوم بہت دبلی تھی، بہت پریشان تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تم نے یہ حال کیوں بنا رکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہم دوزخ کے ڈر سے ایسے ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے یا اللہ ان کو دوزخ کی آگ سے نجات دے۔ دوسری قوم کے پاس پہنچے تو وہ قوم اور زیادہ دبلی تھی اور پریشان تھی۔ پھر آپ پوچھے تم نے ایسا حال کیوں بنا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم جنت کے شوق میں ایسے ہو گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے یا اللہ انہیں جنت عنایت فرما۔ آپ تیسری قوم کے پاس پہنچے تو ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے اور وہ خوشحال تھے۔ تو آپ کہتے تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ تعالیٰ بھی تمہیں محبوب رکھتا ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 159، اس کا لاسٹ پارٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتوکلون۔ اردو ترجمہ بے شک اللہ توکل رکھنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی بے شک اللہ توکل رکھنے والوں کے ساتھ والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ توکل رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ تمام انبیاء کو پچھلے اور آنے والے انبیاء کی خبر دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کتنے پہلے ہیں اور کتنے آنے والے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جب دیکھیں گے جتنے کی خبر دی گئی تھی ان سے کئی زیادہ بیٹھے ہوں گے۔ کچھ لوگ کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بٹھایا جائے گا اور ان کو ایسے انعامات دیں گے کہ انبیاء علیہ السلام اور شہداء دیکھ کر رشک کریں گے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو اللہ کے خاطر محبت کرنے والے ہوں گے، ان کو ایسے انعامات دیے جائیں گے۔ اور جو اللہ کے خاطر جو محبت ہوتی ہے وہ بھی توحید ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے جب سب خوف زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جب سارے غم زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی اس سے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا توحید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی توحید ہے، اور جو اللہ کے خاطر جو محبت ہے وہ بھی توحید ہے۔ اگر اللہ کے خاطر محبت نہیں ہے تو وہ جو محبت ہے وہ شرک میں لے کر جائے گی یا کفر میں لے کر جائے گی۔ اسی بات سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا کرے، سننے والے کو اور سمجھنے والے کو دونوں کو توفیق عطا کرے۔ ہر دو کے عمل میں اخلاص فرما، اسے قبول فرما لے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین
والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔